اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے وہ معاد ہے۔ ہمارے پچھلے پروگرام کا موضوع سخن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ ہم دیکھیں ہم اس دنیا میں دو چیزوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ہمارے جسم کو بھی خوشی ملتی ہے اور ہماری روح کو بھی خوشی ملتی ہے۔ ہم دیکھیں اگر ہمیں بھوک لگی ہو تو ہمیں کھانا ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے وہ ہمارے جسم کو ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم کسی ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں، کسی ایگزام میں پاس ہو جائیں تو جو خوشی ملتی ہے وہ ہماری روح کو ملتی ہے۔ جس طرح سے ہمارے جسم کو اور روح کو خوشی ملتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے جسم کو غمی بھی ملتی ہے اور ہماری روح کو غمی بھی ملتی ہے۔ ہم دیکھیں اگر ہمیں بھوک لگی ہو، کھانا نہ ملے تو جو غمی ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے جسم کو ملتی ہے۔ اس طرح سے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو ٹینشن ہمیں ملتی ہے وہ ہماری روح کو غمی مل رہی ہے۔ انسان اس دنیا میں دو چیزوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے، ایک نئی زندگی دینی ہے۔ تو پھر ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو اٹھائے گا یا انسان کی روح کو اٹھائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھیں انسان کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے اور انسان کی روح عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ تو پھر ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو قبروں سے اٹھائے گا یا انسان کی روح کو دوبارہ اٹھائے گا، کس کو دوبارہ زندگی دے گا؟ تو ہم دیکھیں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معاد فقط اور فقط جسمانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت فقط اور فقط انسان کے جسم کو دوبارہ زندگی دے گا۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ معاد فقط اور فقط روحانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت فقط اور فقط انسان کی روح کو دوبارہ ایک نئی زندگی دے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معاد جسمانی بھی ہے اور معاد روحانی بھی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں دنیا میں جسم اور روح ایک ساتھ رہتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ساتھ گزاری تو پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان دونوں کو ایک ساتھ اٹھائے، کیونکہ ہم دیکھیں روح سوچتی ہے، روح حکم دیتی ہے اور جسم وہ کام کرتا ہے۔ اگر کوئی گناہ جو ہے وہ کرتا ہے انسان تو اس کی روح نے اسے حکم دیا ہوتا ہے اور جسم نے اسے انجام دیا ہوتا ہے۔ انسان کی روح اور جسم دونوں مل کر اچھے اور برے اعمال انجام دیتے ہیں۔ انسان کو جو روز قیامت سزا ملے گی، جو جسم کے لیے سزا ہوگی، وہ کوڑے ہوں گے اور آگ میں جلنا ہوگا، لیکن جو سزا روح کو ملے گی وہ ذلت اور خواری ہوگی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں اگر ہم کسی کی قبر کھولیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو جسم ہوتا ہے وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، اسے کچھ کیڑے کھا جاتے ہیں، کچھ اس زمین کے اندر مل جاتا ہے اور کچھ پودے اگاتے ہیں، انہیں پھر پرندے کھا لیتے ہیں اور کیڑے کھا لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں انسان کا جسم جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے سب جگہ پھیل جاتے ہیں، کچھ کیڑے کھا لیتے ہیں، کچھ پرندے کھا لیتے ہیں، کچھ زمین میں مل کر مٹی بن جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے جسم کو کیسے دوبارہ اٹھائے گا، انسان کے جسم کو دوبارہ کیسے بنائے گا، کیونکہ اس کے جو ٹکڑے جگہ جگہ بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 اور 78 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ایک شخص وہ اپنی خلقت کو بھول گیا تھا۔ وہ نادان شخص جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس اور جا کر کہتا ہے، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ،
کہ کون ہے کہ جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اسے پہلے بنایا تھا، اسے پہلے زندگی دی تھی، بے شک وہی اسے دوبارہ زندگی دے گا۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ خلق کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک ذرہ بھی کافی ہے۔ کہ جس طرح اس نے پہلے انسان کو بنایا تب تو انسان کا ذرہ بھی نہیں تھا، تو دوبارہ انسان کو ایک نئی خلقت دینا، انسان کو ایک نئی زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم دیکھیں انسان کا جسم ایک سوئمنگ پول کی طرح ہے، ایک تالاب کی طرح ہے۔ جس طرح سے سوئمنگ پول کا پانی ہر روز بدلتا ہے، ایک تالاب میں ایک سوراخ ہوتا ہے کہ جس سے پانی ہر روز نکلتا ہے اور ایک جگہ سے اندر آتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا جسم بھی ایک سوئمنگ پول کی طرح ہے۔ ہم دیکھیں ہم اپنے ناخن کاٹتے ہیں، نئے اگاتے ہیں، اپنے بال کاٹتے ہیں، نئے اگاتے ہیں، ہماری سکن اتر جائے تو نئی آ جاتی ہے، ہمارے سیل چینج ہوتے ہیں، ہر سال انسان کا جسم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، ہر سال انسان کے سیلز کئی مرتبہ چینج ہوتے ہیں۔ پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم تو بار بار چینج ہوتا ہے، ایک نئی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کے کون سے جسم کو اٹھائے گا؟ جب وہ جوان تھا یا جب وہ بوڑھا تھا یا جب وہ پیدا ہوا تھا؟ تو حدیث اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انسان کے اس جسم کو اٹھائے گا جب وہ مرا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان بوڑھا جنت میں بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گا، کوئی بیمار جنت میں بیمار نہیں جائے گا بلکہ وہ صحت یاب ہو کر جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم آئندہ دوبارہ اس موضوع پر ڈسکس کریں گے۔